آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا یہ جو پروپیگنڈا اب ایک نیا یہ سپیل ہے. ہر ہفتے ایک نئی چیز آتی ہے. لاسٹ ویک والی چیزیں پیچھے ہٹ گئی ہیں, ابھی ایک نیا سپیل آ گیا. آپ نے بطور رکن پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نواز شریف تو راک ایجنٹ ہے. یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے والی طاقتیں ہیں. یہ جس شخص نے سلمان رشدی جیسے شاطب رسول ساتھ بیٹھنے سے کار کر دیا ہو, جس کو پروپگیٹ کیا جا رہا ہے پورے یورپ میں کہ وہ چانسلر نہ بن سکیں, کہ جی وہ تو بڑے کوئی انتہا پسند مسلمان ہیں, وہ تو پرو طالبان ہیں. کیسا ہے جہان رنگ و بو؟ کل کا جلسہ آپ کا کیسا رہا اور آج آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو بھی, جسٹس صاحب کو بھی, اور سب دیکھنے والوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کا جی, اور میری آپ کے لیے نیک تمنائیں ہیں, اس چینل کے لیے بھی, آپ کے لیے بھی. آپ ایسٹ ہیں ہمارا, جرنلزم کا ایک سٹار ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے تھے. کہ میں پہلے تو بات کروں گا, آپ نے جو بیانیہ یہاں دو چیزیں عمران خان صاحب کے حوالے سے ڈسکس ہوئی. ایک تو ہماری انفارمیشن منسٹر صاحبہ نے فرمایا کہ جی ان کا سٹیٹمنٹ چل رہا تھا کہ جی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے آج سے کافی سال پہلے کچھ کہا تھا. میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ محترمہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو بھی کہا تھا اس پہ علیحدہ بحث ہو سکتی ہے. جو آپ نے کہا تھا نواز شریف کے بارے میں, اس کے بارے وہ کیا تھا؟ آپ نے بطور رکن پنجاب اسمبلی کے گیٹ پر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نواز شریف تو راک ایجنٹ ہے. یہ تو پاکستان کو تباہ کرنے والی طاقتیں ہیں. اس وقت ایک منٹ کرے صاحب, اس وقت تو پاکستان پیپلز پارٹی میں تھی, اور جب آپ لوگ کسی بھی پارٹی میں ہوتے ہیں تو پھر آپ وہی زبان بولتے ہیں نا. اتنا مارجن دے دیں. مبشر بھائی میں گزارش یہ کروں گا, کسی بھی ابھی جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمارے پولیٹیکل لوگوں میں انٹلیکٹ لیول کی کمی ہے. یہ ایک المیہ ہے ہمارا. ہم اپنے لیڈرز کے پیار میں اپنے مخالفین سے اتنا تعصب رکھتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی نیوٹرل تجزیہ کرنا پڑتا ہے تو شرمندگی کے سبب کچھ ہمارے ہاتھ نہیں آتا. اور سیکنڈ میں آپ سے گزارش کر دوں, پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ پچھلے دنوں کمپین کی گئی, جب وہ الیکشن میں جا رہے ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے لیے, تو میں سمجھتا ہوں ان کے تمام معاملات پر ایک اور تصدیق ثبت ہو گئی. یہ جس شخص نے سلمان رشدی جیسے شاطب رسول ساتھ بیٹھنے سے کار کر دیا ہو, جس کو پروپگیٹ کیا جا رہا ہے پورے یورپ میں کہ وہ چانسلر نہ بن سکیں, کہ جی وہ تو بڑے کوئی انتہا پسند مسلمان ہیں, وہ تو پرو طالبان ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کا یہ جو پروپیگنڈا اب ایک نیا یہ سپیل ہے. ہر ہفتے ایک نئی چیز آتی ہے. لاسٹ ویک والی چیزیں پیچھے ہٹ گئی ہیں, ابھی ایک نیا سپیل آ گیا. تو میں معذرت بھی کروں گا اپنے ان تھنک ٹینکس سے کہ آپ خدارا اپنی حکمرانی پر توجہ دیں, پبلک ویلفیئر پر توجہ دیں. پاکستان کے لوگ جن حالات میں پہنچ گئے ہیں. قریشی صاحب ایک سیکنڈ میری ایک بات سنیں, میری ایک عرض سن لیں. اصل میں ہمارا اور اسرائیل کا جو آپس میں تعلق ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ جو فلسطینی عوام کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے ظلم و ستم کی, بلکہ میں تو کہوں گا کہ فرعون کی جو کیے ہوئے مظالم تھے ان کو بھی سرپاس کر چکی ہیں اس وقت حکومت اسرائیل جو ہے. پاکستان تحریک انصاف یا اس کے کوئی بھی لیڈرز ان کو کنڈیم نہیں کر رہے. اب جب اگر وہ کسی بہانے سے آپ کے لیڈر کی تعریف کرتے ہیں, میں تعریف ہی کہوں گا یا اچھے ہی کلمات کہہ دیتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو ان میں اپنے ہمدرد نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. یار اگر آپ پاکستان کا نہیں سوچ سکتے تو امت مسلمہ کا سوچ لیں. امت مسلمہ کا نہیں سوچ سکتے تو انسانیت کا سوچ لیں. کہیں پہ تو اپنے آپ کو ذرا کمپرومائز پہ رکھیں نا. آپ ہر آدمی, جو آپ کسی سے بات نہیں کرنا چاہتے, ابھی ہم نے دیکھا اکرم شیخ صاحب آپ سے بات نہیں کرنا چاہتے, اس طرح یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے. دیکھیں میں مبشر بھائی یہ چیز آپ کو گزارش کر دوں, پہلے تو میں اس بات کا جواب دوں جو کمپین آج ہو رہی ہے. آپ نے خود بھی اب ایک ججمنٹ دے دی ہے. ہمیں آپ سے پیار ہے, لیکن چونکہ آپ کو تجزیہ کرنا چاہیے, میں کوئی تجویز نہیں دے رہا. کیوں تجزیہ کرنا چاہیے؟ اصل میں یہاں پہ اگر نون لیگ کا کوئی بندہ ہوتا تو میں اس کو بولنے دیتا, ابھی تو میں تجزیہ نہیں دوں گا. سب سنیے نا, تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں تھی جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا فلسطین پہ, تو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کو وہ حج پہ گئے ہوئے تھے. میں ان کا ایم پی ہوں, وہ میرے رہے ہیں, میرے لیڈر ہیں, اور مجھے انہوں نے خود کہا کہ مجھے زندگی میں پہلی بار حج کا موقع ملا. خان صاحب نے ان کو حج سے بلایا اور وہ فلسطین گئے اور پوری کمپین کی پاکستان نے اسرائیل کے اگینسٹ. حیرانی کی بات ہے, پاکستان کا کون سا ایسا شخص ہے, ایسا کون سا مسلمان ہے جو رہتے فلسطینیوں کے ساتھ ہونے والی اس بربریت پر احتجاج نہیں کرے گا؟
ہم تو اس احتجاج سے آگے ہیں. ہم تو وہ سخت بات نہیں کرنا چاہتے میڈیا میں. پھر ہم پر آپ اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں؟ آپ اسرائیل کو کنڈیم کرتے ہیں؟ 100% کرتے ہیں. آپ ان کے ہر اقدام کو کنڈیم کرتے ہیں؟ اس کے ہر اقدام کو کنڈیم کرتے ہیں، اور ہر پاکستانی کے دشمن کو، پاکستان کے اندرونی اور بیرونی دشمن. تو کیا انہوں نے کوئی محبت میں لکھا ہی ہے کہ آپ سے فرض کریں بغض میں انہوں نے کوئی ایسی باتیں لکھ دی اور بار بار لکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مبشر بھائی، یہ پرانی نئی بوتل میں پرانی شراب ہے. آج سے 30 سال پہلے جب اسلامی جمہوری اتحاد تھا تو اس زمانے میں پاکستان کے فرنٹ پیجز پہ جو قرائی صاحب آپ نیک آدمی ہیں، لیکن میں نے تو اکثر لوگوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ اصل مزہ پرانی شراب کا ہی ہے. دل زبانی ایک جملہ لے لیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان کی طرف سے یہ اشتہارات لگے، یہ میرے پاس آج بھی موجود ہیں. پیپلز پارٹی پر یہ سیم الزامات لگے. واشنگٹن میں بے نظیر حکومت کے لیے ڈاپی کرنے والے مارک سیگل یہودی ہیں. نہیں ایک منٹ، مارک سیگل کا یہودی ہونا، ایک منٹ ندیم قریشی صاحب، ایک منٹ خدا کے لیے یار، آپ لوگ جو ہے نا، ایک آپ کو میں نے کتنی باری کہا یار آپ سگریٹ پیا کریں. آپ سگریٹ پیئیں گے، کش لگائیں گے تو ہم بھی کوئی بات کر لیں گے نا بیچ میں. اس طرح سے تو آپ نان سٹاپ آپ چلتے رہتے ہیں. کسی کا یہودی ہونا، کسی کا کرسچن ہونا، کسی کا مسلمان ہونا، وہ کوئی معنی نہیں رکھتا. معنی یہ رکھتا ہے کہ ایک پوری لابی جو ہوتی ہے جب کسی کو پروموٹ کر رہی ہوتی ہے، اگر کوئی اسلامک لابی کر رہی ہے، کرسچن لابی کر رہی ہے، ہندو لابی کر رہی ہے، جوئش لابی کر رہی ہے، تو اس کے محرکات ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. بٹ آتے اس پہ شائق عثمانی صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بار نے تو صدارتی آرڈیننس کی منظوری پہ افسوس کا اظہار کیا ہے، تو بنیادی حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں اس آرڈیننس سے جس پہ ان کو افسوس ہے؟ ہماری بار بدقسمتی سے، حالانکہ میں ان کا بار کا حصہ ہوں، لیکن بدقسمتی سے ہماری بار بڑی پولیٹیسائز ہو گئی ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے ویوز ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے بار کے ویوز جو ہیں انڈیپینڈنٹ ہیں اور ان اکارڈنس ود لا ہیں. وہ جس کی جو سوچ ہوتی ہے اس کے لحاظ سے وہ تقریر کرتا ہے، اس کے لحاظ سے باتیں کرتا ہے. یہ آج کل یہ سچویشن ہے. تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ہمارے یہاں جو انڈیپینڈنٹ تھنکنگ ہے اور انٹلیکچوئل آنیسٹی جس کی میں بات کرتا ہوں وہ ایبسنٹ ہے.